مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم سب اس کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ خداوند ہمارا محافظ ہے، خداوند ہمارے دائنے ہاتھ پر صاحبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو زر پہنچاتا ہے، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند ہماری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو خداوند اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ خداوند اسے سنبھال لے گا اور خداوند اسے سنبھالتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچائے جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھڑائے جائیں، تو ہمیں صرف خدا کے نزدیک آنا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ ہمیں صرف ایک قدم بڑھانا ہے، صرف ایک، باقی 99 جو خدا کے قدم ہیں وہ بڑھائیں گے۔ ہمیں پہلا سٹیپ خود اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھتے ہیں، جو پہلا کرنتیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16 میں یوں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو، کیونکہ خدا نے اپنا پاک روح ہم میں پھونکا ہے اور ہم جیتی جان ہوئے، اور خدا کے روح سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ اگر جب وہ روح لے لیتا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ مر جاتے ہیں، جو ہم نے سیکھا ہے۔ اور جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نبی نے بیان کیا کہ ہیکل جگہ ہے جہاں بنی اسرائیل کے ساتھ خدا موجود ہوتا تھا۔ حقوق اس کا 2 باب اس کی 20 میں ہے، مگر خداوند اپنے مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 21 باب 12 آیات میں لکھا ہے، اسی طرح مرکس میں بھی ہے، لوکا میں بھی ہے، یوحنا کی انجیل میں بھی ہے۔ یسوع ہیکل میں جب جاتے ہیں اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، جو اس کے 12 اور 14 میں، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور خدا نے ان کی تختوں کو الٹ دیا، ان کے چوکیوں کو الٹا کر دیا۔ ان سے کہا کہ تم نے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھول بنائی ہے۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ شروع میں ہیکل جہاں بنائی جاتی تھی، لوگ خدا کی حضوری میں جاتے تھے، جس طرح ہم بھی چرچز میں جاتے ہیں، اور اس ایمان سے میں جاتی ہوں کہ میں خدا سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، میں خدا کی آواز سننے کے لیے جا رہی ہوں، اس لیے خدا کہتا ہے سنجیدگی سے جائیں۔ پر یہاں پر پالوس رسول کے مطابق خدا کرنتیوں کے مسیحوں میں سکونت کرتا ہے، اس لیے کہ خدا نے انہیں روح القدس عطا کیا۔ اب خدا کی حضوری کے باعث ان میں ہر شخص پاک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنا روح ہم میں بھرا اور اپنی شبیہ پر، اپنی شکل پہ بنایا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتیوں اس کا 6 باب 19-20 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے؟ یہ کسی کی طرف سے نہیں ملا۔ اچھی رحمتیں، برکات صرف آسمان سے، اوپر سے، نوروں کے خدا کے پاس سے آتی ہے، اور تم اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ یہ بدن خدا نے خریدے ہیں، خدا نے ہماری قیمت ادا کر ہمیں قیمتی بنایا، اور ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ روح کے مطابق چلنا ہے۔ روح کے مطابق چلیں گے تو بچائے جائیں گے، اور خداوند کو بھی جلال دیا، وہ ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلال دے گا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ خداوند جو ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں اسی لیے بنایا کہ ہم اس کی ستائش کریں اور صرف روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کی صحبت میں رہتے ہیں، تو اگر ہم خدا کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہم ایک روح ہیں۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ
آدمی کرتا ہے بدن سے بار ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتیوں اس کا 5واں باب اس کی 9 آیات میں لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ دھوکے میں نہ رہیں، نہ حرام کار خدا کی بادشاہ کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ لونڈا باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالی بکنے والے، نہ ظالم۔ تم میں بعض ایسے ہی تھے، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام اور خدا کے پاک روح سے دھل گئے اور پاک ہو گئے اور راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف راست باز ٹھہرانے کے لیے ہمیں جس طرح کلام میں لکھا ہے افسیوں 8 باب اس کی 2 میں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے جو ہمیں دیا گیا۔ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمل کے مردہ ہے۔ جب تک ہم کلام پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم مردہ ہیں۔ جیسے مردے کا مطلب جان نہیں ہے، تو ہم میں بھی جان نہیں، ہم مردے ہیں۔ خدا کی حضوری میں ہم ٹھہر نہیں سکتے، ہم چلتے پھرتی لاشیں ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدوں کے مطابق وارث بھی بنو۔ ہمیں وارث بننے کے لیے خدا کے کلام کو، خدا کی تلوار کو جو روح کا خول ہے، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، بس لے لینا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے، اور خدا سے مانگنا ہے کہ خدا کی وہ بارش ہو روح پاک کی، اور دھل جائیں پاپ کے دھبے ہر دل سے۔ خداوند زندہ خدا نے جب ہمیں قوت سے بھر دیا ہے، طاقت سے بھر دیا ہے، روح کی تلوار ہم نے لینی ہے اور ہم نے کھڑے ہو جانا ہے تاکہ شیطان کو ہرا سکیں۔ اس نے ہمیں مٹی کی طرح سنوارا ہے۔ جب خدا کا کلام ہمارے اندر آتا ہے تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ سنوارتا ہے، آلودگی سے ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تو نے پاک روح سے ہمیں بھر دیا، پریز دی لارڈ۔ تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی، اس نے ہم سب کے لیے ایک راستہ سیچا ہے اور ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ ہمیں خداوند اپنے خدا کا وفادار ہونا ہے اور اس کی تنظیم کرنی ہے، اس کلام کی حکمت کو تکمیل کرنا ہے جو اس نے دیا ہے، اور وہ کریں جو صرف میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے۔ ہمیں خداوند کی خدمت کرنی ہے اور اسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہوہ پاک خداوند آپ کو زندگی اور مجھے زندگی دے، صحت اور تندرستی عطا کرے، تاکہ ہم ہمیشہ روح اور سچائی سے اس باپ کی پرستش کریں، اس باپ سے محبت رکھیں۔ اے خداوند سے محبت رکھنے والوں، بدی سے نفرت کرو اور اپنے مقدسین کی جان کو محفوظ رکھتا ہے اور ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کروں گا۔ ہمیں صرف خدا کے پاک وعدوں پر یقین کرنا ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے جو اس نے اپنا پاک روح ہمارے اندر بسا دیا۔ یہ گھر، یہ جنت جو ہے، یہ مندر جو ہے وہ خدا کا ہے۔ کس طرح ہم مندر میں لوگ چیزوں کو سجاتے ہیں، ہمیں بھی اپنا بدن اسی طرح پاک اور صاف رکھنا ہے جس طرح خدا نے ہمیں رکھنا بتایا ہے۔ ہمیں پاک روح کو مانگنا ہے، اور پاک روح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ ہماری شفایت کرتا ہے۔ پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو اور اس کے وعدوں کو مانگنا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک ٹیسٹ منی سناتی ہوں کہ ایک نیپال کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک جو پہلے اس راستے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو وہاں گنڈے ٹائپ کے آدمی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، عورتوں کو، لڑکیوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ تو جو ایک بیٹی قتل کی گئی جو دوسرے نمبر پر گئی، پہلے والی آرام سے چلی گئی، اس کو نہیں پکڑا گیا، اسے کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جب دوسری لڑکی گئی تو اسے پکڑا گیا اور اس کے ساتھ غلط کام کر کے اسے جان سے مار دیا گیا۔ جب انکوائری بیٹھی تو پتہ چلا، اور ان لڑکوں سے، ان آدمیوں سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جو پہلی گئی تم نے ان کو چھوڑ دیا، اور تم نے اس سے مطلب کیوں ایسا کیا تمہاری دشمنی تھی؟ پتہ چلا انکوائری کے بعد کہ جو پہلی لڑکی گئی تھی اس کے ساتھ لوگ تھے، وہ مضبوط لوگوں کے ساتھ جا رہی تھی،
اور جو دوسری تھی وہ کیلی تھی، لیکن جو پہلی تھی نا وہ مسیح اور لڑکی تھی، اور وہ کیلی نہیں تھی۔ خدا نے اس کے لیے فرشتوں کو خیمہ زند کیا ہوا تھا، وہ فرشتوں کی باڑ میں گئی تھی، اس لیے وہ بچائی گئی۔ آج کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف خدا سے مانگنا ہے۔ جب ہم مانگیں گے تو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا۔ اس لڑکی نے خدا کی باڑ میں گئی، اور کہیں دشمن کھڑے تاک رہے تھے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اس کے نزدیک تک نہیں آ سکے۔ وہ ڈر گئے کہ اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، لوگ جل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی میں بالکل اکیلی تھی، لیکن خدا کی فوج اس کے ساتھ تھی۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو خاص یہ کلام سنانا ہے، خاص یہ کہنا ہے کہ خدا کے سارے ہتھیاروں کو لے لینا ہے، اور خدا کے فرشتوں کو مانگنا ہے جو ہمارے آنے جانے میں ہماری حفاظت کرے، ہماری نگہبانی کرے، تاکہ سارے بچے محفوظ رہیں۔ لیکن شیطان کا تو کام ہے نا کس کو پکڑوں اور کس کو ماروں اور کس کو پھاڑوں، اس لیے ان کی پناہ جس میں ہوگی تو وہ ان کے نزدیک بھی نہیں آ سکے گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کی پناہ میں جانا ہے۔ یہ کلام ہم نے اپنے بچوں میں بونا ہے، اپنی ہزاروں نسلوں میں بونا ہے، تاکہ وہ سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خدا باپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، قوت دے، طاقت دے، تاکہ ہم صرف خدا کے کلام کو لیں اور اس کی پاک مرضی کے مطابق چلیں۔ آمین۔ آئیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمام گھروں کے لیے خدا باپ آپ کا پاک روح مانگتی ہوں، تمام زندگیوں کے لیے، تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے۔ خدا باپ آپ نے تو سب سے محبت کی، آپ نے تو سب کے لیے اپنی جان دی، اور آپ کی محبت یکساں ہے، اور آپ سب سے محبت کرتے ہیں۔ پاک خداوند خدا میں سب کے لیے پاک روح کو جو آپ نے ہمیں مددگار دیے، میں سب کے لیے پاک روح کو مانگتی ہوں، تاکہ خدا باپ سارے بیٹے بیٹیاں جو آپ نے بنائے ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ بنائے ہیں، خدا باپ وہ برے حالاتوں سے بچائے جائے، برے لوگوں سے بچائے جائیں، بری نظروں سے بچائے جائیں۔ خدا باپ سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔